بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان کے آخری جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک تسبیح لازمی پڑھ لینا، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ماہ رمضان کے آخری جمعۃ المبارک کے دن تیسرے کلمے کی ایک تسبیح بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ہی مل جائے گا۔ طریقہ: ہر بندش کا حل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا وظیفہ میرا ان دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی، ہماری خواہشات پوری نہیں ہوتی، ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے۔ ایسے تمام افراد سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ 25 رمضان المبارک آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھ لیجئے گا۔ یہ تسبیح ہر مقاصد کے لیے کافی ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لے کر آتا ہے، رحمتیں، برکتیں لے کر۔ آج 25 رمضان آخری جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک بار یہ تسبیح پڑھ کر دیکھ لیں۔ اللہ والو، جمعۃ المبارک کا دن عید کا دن ہے، جمعۃ المبارک کا دن بخشش کا دن ہے، جمعۃ المبارک کا دن قبولیت کا دن ہے، لیکن جب جمعۃ المبارک رمضان کے مہینے میں آتا ہے، الوداع الوداع، ماہ رمضان کیسے گزرے گئے مہینے۔ جب جمعۃ المبارک آخری رمضان کے عشرے میں آتا ہے تو اپنے ساتھ قبولیت کی وہ گھڑیاں لاتا ہے جس میں مانگنے والا بھکاری ہے، فقیر ہے، گنہگار ہے، سیاہکار ہے۔ ایک تسبیح تیسرے کلمے کے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں، رب کی ذات مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت کو پوری کر دیتی ہے۔ اگر آج کوئی اپنی کھلی آنکھوں سے رب کے کما رہا ہے، بدبخت ہے وہ بندہ، بدقسمت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروائے، جو رمضان کے مہینے کو پائے اور رب کو راضی نہ کر پائے، جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنے مقاصد کو پورا نہ کرائے۔ اس پر نبی کریم امین نے فرمایا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے رمضان کے مہینے کو ابھی تک عام مہینوں کی طرح گزارا۔ اگر آپ نے بھی عام مہینوں کی طرح اس مہینے کو گزارا ہے تو بھی موقع ہے، ابھی 4 سے 5 دن باقی ہیں، ابھی رمضان کا آخری جمعۃ المبارک آخری موقع دے رہا ہے۔ مانگ لو، خزانے لوٹ لو۔ پورے سال کی خوشیاں، پورے سال کے مقدر کو چمکانا چاہتے ہو، اپنے گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہو، اپنے گھر کے تمام افراد کو عروج، ترقی، کامیابی پر دیکھنا چاہتے ہو، اپنی تمام کے تمام مقاصد میں کامیابی کو دیکھنا چاہتے ہو، تو ماہ رمضان کے آخری جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لینا۔ یہ ایک تسبیح آپ کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے کافی۔ آج بھی لاپرواہی کر دی، آج بھی کوتاہی کر دی، آج ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں چھوڑ دیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ ہر قدم پر لاچاری، مجبوری، بے بسی کا سامنا ہوگا۔ آج اگر کوئی بندہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے، تو ماہ رمضان کے آخری جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لینا۔ میں یقین کامل سے کہتا ہوں، وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتہ ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، لوگ آتے ہیں، دیکھ کر چلے جاتے ہیں، آج ایک تسبیح پڑھ کے دیکھیے گا، عید سے پہلے پہلے بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے۔ آج کسی کے گھر میں نوجوان بے روزگار بیٹھے ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لے، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لے، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لے،
دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے رمضان کے آخری جمعۃ المبارک صرف ایک تسبیح پڑھ لینا۔ آپ جیسے یہ تسبیح پڑھنا شروع کریں گے، آپ کا مقدر چمک جائے گا، آپ بلندیوں تک پہنچ جائیں گے، نصیب کے بند تالے پورے کھل جائیں گے۔ آج اگر آپ کی عقل، آج انسانی عقل جس حاجت کو ناممکن کہتی ہے، صرف ایک تسبیح پڑھ کر دیکھ لو، آپ کی ہر حاجت، ناممکن حاجت، رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہے، اور رب جس کسی کے حق میں کن فیکون فرما دیتا ہے، کہہ دے اور ہو جا، تو بگڑے کام سنور جاتے ہیں، عرش الہی سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، کامیابیاں چھوڑ جاتی ہے، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج ماہ رمضان کے آخری جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ بھی ایک دن میں پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہیں، رمضان کے ختم ہونے سے پہلے رمضان کی بہاروں کو لوٹنا چاہتے ہیں، رمضان کی عصمت اور فضیلت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، 25 رمضان آخری جمعۃ المبارک ہے، الوداع جمعہ ہے، آخری قبولیت کا دن ہے، آخری موقع ہے۔ یہ بازار، گلی کوچے، دکانداری، ہر شے چھوڑ دو، رب راضی، رب کا رسول راضی، تو ہر شے قدموں میں ہوگی۔ آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، ہو سکے تو سینکڑوں ہزار بھی رکھ کر بیٹھو گے، ایک تسبیح سینکڑوں حاجات کے لیے کافی ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے اور شیئر کرے۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ 25 رمضان جمعۃ المبارک کا دن ہے، سحری میں پڑھ لو، افطاری میں پڑھ لو، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لو، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے رمضان کے الوداع جمعہ کی آخری جمعے کی خصوصی دعا کروں گا۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج رمضان کا مہینہ الوداع ہو رہا ہے، آج آخری جمعۃ المبارک ہے، تیرے حضور اپنے گناہوں کی سچی توبہ کی طلبگار بیٹھے ہیں۔ آج اے رب کریم تیرے سامنے جو کوئی اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنے بیٹھا ہے، ہم سب کی توبہ قبول و منظور فرما لے۔ آج اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما دے، ہم سے راضی ہو جا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے۔ ماہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے بے اولادوں کو اولاد کی خوشخبری سے مالا مال فرما دے۔ آج جو قرض دار ہیں، کروڑوں کے قرض سے نجات دلا دے۔ اے میرے مولا، تجھے تیرے پیارے محبوب سے محبت کا واسطہ، آج جو کوئی تنگ دست ہے، بھکاری ہے، فقیر ہے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، آج ہم سب کی نیک جائز حاجات قبول فرما، چھپ غیبی خزانوں سے پورا فرما،
جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، آمین آمین یا رب العالمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اب آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ رمضان کے آخری جمعۃ المبارک کے دن چھوٹی سی غلطی، کوتاہی سے گریز کیجیے۔ آپ آخری موقع ہے، یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ صلی اللہ علی محمد پڑھ لے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ آپ نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اب رمضان کا آخری جمعہ ہے، آخری موقع ہے، آخری وقت ہے۔ اے رب کریم سے جو چاہتے ہو مانگ لینا، آج ہچکچانا مت، آج کھل ڈل کر مانگنا۔ جس کو گھر چاہیے گھر مانگ لو، گاڑی چاہیے گاڑی مانگ لو، نوکری، شادی، قرض سے نجات، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جس کو جو چاہیے جتنا چاہیے مانگ لینا۔ آج تیسرا کلمہ پڑھنے والا رب کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھے گا۔ بعد میں یہ مت کہنا کہ کاش یہ بھی مانگ لیا ہوتا۔ میں نے پہلے بتایا کہ یہ ایک تسبیح تقدیر کو بدل کر رکھ دے گی، مقدر کے ستارے چمکا دے گی۔ آج جو مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کے دو ناموں کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا اللہ ہو یا کریموں کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ کو رب کا ذاتی نام ہے، یا کریم رب کا صفاتی نام ہے۔ جو کوئی بندہ یا اللہ ہو یا کریموں کو ملا کر پڑھتا ہے تو اس کی فضیلت و برکت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ ہو یا کریموں ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا اللہ ہو یا کریموں ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا اللہ ہو یا کریموں ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یا اللہ ہو یا کریموں، یا اللہ ہو یا کریموں، یا اللہ ہو یا کریموں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا کریموں سے رب کی ذات ایسی نظر کرم فرماتی ہے، کیونکہ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، دنیا کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آج اگر کوئی رب کی نظر کرم چاہتا ہے تو ماہ رمضان کے آخری جمعۃ المبارک کے دن رب کا دربار کھلا ہوا ہے۔ توبہ توبہ، مانگنے والے کی بخشش ہو رہی ہے۔ رزق مانگنے والے کو پورے سال کے رزق سے نوازا جاتا ہے۔ آج جس کو جو چاہیے مانگ لو۔ یا اللہ ہو یا کریموں کو 11 بار پڑھنے سے اگر ایک نظر کرم ہو گئی تو ہماری نسلیں آباد ہو جائیں گی، ہماری نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ ایک نظر کرم کی دیر ہے، ہم پورا سال دونوں ہاتھوں سے بانٹتے بھی رہے تو ہمارے رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ جب رب کی نظر کرم ہوتی ہے تو پھر خزانے مل جاتے ہیں، چھپڑ پھاڑ کر مل جاتا ہے۔
آج ماہ رمضان کے آخری جمعۃ المبارک کے دن یا اللہ ہو یا کریم ہو کو 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یا اللہ ہو یا کریم ہو کو بتائے گئے طریقے سے 11 بار پڑھتے دوران اگر آپ 11 حاجات، 11 مقاصد، 11 خواہشات کو بھی لے کر بیٹھیں گے تو یا اللہ ہو یا کریم ہو 11 بار پڑھتے دوران 11 کی 11 حاجات، 11 کی 11 خواہشات، 11 کے 11 مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ یا اللہ ہو یا کریموں کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ تیسرے کلمے کا وظیفہ ہے۔ یہ آج کی خاص الخاص تسبیح ہے۔ اگر آپ نے یا اللہ ہو یا کریموں کو توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ پڑھا، اس دوران آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کا جسم لرز گیا یا آپ کو یوں محسوس ہوا کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے تو سمجھ لیجئے قبولیت ہو چکی ہے۔ اللہ والوں پہ یہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ آپ سمجھ سکے کہ غیبی مدد آ چکی ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ تیسرا کلمہ، اس کی فضیلت و برکت بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ جس کی آج تک کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، جس کو آج تک وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوا، مقصد کوئی بھی ہے، حاجت کوئی بھی ہے، پریشانی کوئی بھی ہے، بیماری کوئی بھی ہے، مصیبت کوئی بھی ہے، آج ماہ رمضان کے آخری جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک بار یہ تسبیح پڑھ کر دیکھ کر رب کعبہ کی قسم دنیا کی ہر شے پا لو گے۔ یہ رمضان کے آخری جمعۃ المبارک کے وہ خاص اور مستند اعمال ہیں جو اللہ والوں نے پڑھے۔ یہ بے حد آزمودہ اعمال ہیں جن سے لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہو چکا ہے، اس لیے یہ وظائف آپ کے حوالے مستند طور پر پیش کیے جا رہے ہیں۔ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اب 100 بار کا مطلب 100 بار ہی پڑھنی ہے، نہ کم پڑھنی ہے نہ زیادہ پڑھنی ہے۔ یہ تیسرا کلمہ تسبیحات فاطمہ سے متعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدنا کائنات بی بی فاطمہ الزہرا کو تسبیحات فاطمہ تحفے میں پیش کی، جو سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر ہے، اور تیسرے کلمے میں تسبیحات فاطمہ بھی موجود ہے۔ اس لیے تیسرے کلمے کی قدر و قیمت سیدنا کائنات سے بھی جڑتی ہے۔ اگر آپ حضور کے گھرانے کا صدقہ چاہتے ہیں، آج اللہ کے رسول کو راضی کرنا چاہتے ہیں، آج اپنے پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، آج اپنی ہر حاجت کو پورا کرانا چاہتے ہیں، آج خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، اور ماہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے جس گھر میں آج یہ تسبیح پڑھ لی جائے گی وہ عید سے پہلے ارب پتی بن جائے گا۔ اس گھر کا بچہ بچہ امیر ہو جائے گا، اس گھر کے وارے نیارے ہو جائیں گے، تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے ملتا چلا جائے گا۔ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے تیسرے کلمے کو 3 بار پڑھنا ہے۔ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ صرف ایک تسبیح پڑھتے دوران اگر آپ کے دماغ میں
آپ اگر سینکڑوں حاجات بھی لے کر بیٹھو گے تو تیسرا کلمہ اتنا طاقتور ہے، اتنا فضیلت اور برکت والا ہے، رب کو اتنا پسند ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی رب سے جو مانگتا ہے غیب سے مل جاتا ہے، جس حاجت کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے، ہر دعا عرش الہی سے پوری ہو جاتی ہے۔ اگر آج کوئی رب کی غیبی خزانوں کو غیبی مدد چاہتا ہے تو ماہ رمضان کے آخری جمعۃ المبارک تیسرا کلمہ پڑھیے۔ یہ تیسرا کلمہ جتنی توجہ سے پڑھیں گے، دھیان سے پڑھیں گے، خلوص نیت سے پڑھیں گے، یقین کامل سے پڑھیں گے، اتنی ہی جلد تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، اتنی ہی جلد مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد رب اتنا نوازے گا کہ پورا سال کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی۔ آپ ماہ رمضان کے مہینے کی رحمتوں کو، برکتوں کو، خوشیوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پورا سال رمضان کی طرح سکون والا، برکت والا ہو جائے، آپ کے گھر میں رزق کی ریل پیل ہو جائے، دکان، دفتر، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی ہو جائے، تو ماہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے آج جمعۃ المبارک کے دن الوداع جمعہ ہے۔ ہر کوئی آنکھوں میں آنسو لیے نم بیٹھا ہے، دل کو غمگین ہو رہا ہے۔ ایک طرف عید کے آنے کی خوشی ہے، دوسری طرف رمضان کے جدا ہونے کا غم ہے۔ آج اس غم اور خوشی کی گھڑی میں ایک تسبیح، تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ تیسرا کلمہ پڑھنا مت بھولیے گا۔ یہ دنیا داری، رشتہ داری، بازار، یہ ہر شے ہے، لیکن آج ماہ رمضان کا آخری جمعہ گزر گیا تو پورا سال پچھتاوا ہوگا کہ کاش ایک بار وہ تسبیح پڑھی ہوتی، آج پورے سال کی خوشیاں سمیٹی ہوتی۔ آپ نے اس ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے آخر میں صرف 11 بار اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ عشرہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، جہنم کی آگ سے بچنے کا عشرہ ہے۔ آج جب دنیا سے کوئی جاتا ہے تو ہمارے منہ سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکلتا ہے، یعنی اے میرے رب، تیری طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف سے لوٹ کر جانا ہے۔ آپ نے ماہ رمضان کے آخری جمعۃ المبارک کے دن صرف 11 بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ایک بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون 2 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے دوران اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ مولا، تیرا بندہ ہوں، اپنے گناہوں کی سچی توبہ چاہتا ہوں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ کلمات عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ آج ہمارے جینے کا مقصد اور ہماری زندگی کی اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم رب کی طرف سے آئے ہیں اور رب ہی کی طرف جانا ہے۔ رب فرماتا ہے، فرشتوں، کون اس دنیا فانی میں، اس گنہگار اور لاپرواہ دنیا میں اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ رب تیرے ہیں اور تیرے ہی طرف لوٹ کر جانا ہے؟ میں اس بندے سے راضی ہوں۔ فرشتوں، جاؤ، یہ جو مانگتا ہے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون 1 بار ہو گیا، 2 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون 3 بار ہو گیا۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو 11 بار پڑھ کر وظیفہ مکمل کر لینا ہے۔
آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا ہے۔ یہ اعمال اکابرین کے بتائے ہوئے اعمال میں سے مستند اور مجرب عمل ہے۔ ان 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھنا ہے۔ کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے مل جائے گا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ آپ نے جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ جو بھی مانگیں گے رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی اور اتنا نوازے گی کہ پورا سال کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر میں فرمائے، جو نہیں مانگا وہ بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ ماہ رمضان کے آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ آپ نے خود بھی پڑھنا ہے، دوسروں کو بتانا ہے۔ جتنا زیادہ ہو سکے آپ نے اس عمل کو شیئر کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس آخری موقع کو، رمضان کے آخری جمعے میں فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔